الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آواز تھوڑی اور بلند ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا آئی بدا چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہاں یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا بنور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے منعقد ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. باران رحمت کا نزول ہو رہا ہے لیکن میں سنی قوم کے درمیان خطاب میں بیٹھا ہوں. میری قوم کربلا والی قوم ہے. پانی ملے تو بھی ڈٹے رہتے ہیں اور پانی نہ ملے تو بھی ڈٹے رہتے ہیں. بارش آئے تو بھی ڈٹتے ہیں بارش نہ آئے تو بھی ڈٹتے ہیں. یہ مقدر کی بات ہے. سنیوں کے علاوہ کسی قوم کو اللہ نے اتنا بڑا جگر نہیں دیا ہے کہ وہ بارش میں بیٹھ کر کے اپنے مقرر کا خطاب سن سکیں. میرے ایک عزیز نے چھتری لا کے میرے سر پہ تانی. میں نے کہا ہم کربلا والے ہیں ایسا کبھی نہیں کرتے کہ قوم کو دھوپ میں بٹھا کر خود سائے میں رہیں قوم کو بارش میں بٹھا کر خود چھتری کے نیچے رہیں. جب ذکر رسول قوم بھیگ کر سن سکتی ہے تو ہم بھی بھگا کر سنتے ہیں. ہم بھی بھیگ کر سنیں گے بھگا کر سنیں گے اس لیے کہ ہم سید لوگ ہیں. ہم اپنی قوم کے درد کو زیادہ محسوس کرتے ہیں
اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی قوم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں گفتگو اجازت دے تو آگے بڑھائیں۔ ایک عزیز نے یہ بھی کہا مسجد میں چلتے ہیں، میں نے کہا نہیں، ہم ہٹنے والے لوگ نہیں، ہم ڈٹنے والے لوگ ہیں، ہے نا؟ ہاں، کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ باطل سے دبنے والے ہے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے ہے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو اور اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان میں فقیر کی گفتگو کے درمیان جب بھی بارش ہوئی ہے تو الحمدللہ کبھی کوئی سنی اٹھ کر آج تک نہیں گیا، اور انشاءاللہ یہ احمد آباد شاہ عالم کی راجدھانی ہے، شاہ عالم کی حکومت ہے، اور شاہ عالم کی حکومت میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بادشاہ جب ہوتا ہے تو اس کے کئی وزیر بھی ہوتے ہیں، بادشاہ جب ہوتا ہے تو اس کے کئی وزیر بھی ہوتے ہیں، اور بادشاہ کے جتنے وزیر ہوتے ہیں بادشاہ کی محبت کی وجہ سے ایک وزیر سے نہیں بلکہ سارے وزیروں سے محبت کی جاتی ہے۔ بادشاہ اپنا وزیر بناتا ہے تو جیسے جسمانی بادشاہ اپنا وزیر بناتا ہے ویسے روحانی بادشاہ لوگ بھی اپنے وزیر بناتے ہیں، اور روحانی بادشاہ لیٹا ہوا ہے مزار میں اور اس نے اپنے وزیر بنا رکھے ہیں، کبھی شیخ الاسلام کی شکل میں، کبھی سید مومن باپو کی شکل میں، کبھی کوئی اور بزرگ کی شکل میں، کبھی کوئی اور بزرگ کی شکل میں، لیکن جتنے شاہ عالم کے وزیر روحانی ہیں وہ سب ہمارے لیے لائق تعظیم ہے، لائق احترام ہے۔ جیسے بادشاہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کے وزیروں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارا قلندر کا سرخیز کا قلندر، ہمارا بڑا بھائی جسے دنیا پیر سید یاسین باپو کے نام سے جانتی ہے، یہ سرخیز کا قلندر ہے۔ کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی، ایسا لگتا تھا کہ ان کے 4 جملوں پر ہی ہم اپنی محفل مکمل کر دیں، تقریر تو ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں کیمرے والوں سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ بیچ میں کیمرہ لگاتے ہو تو لوگ مجھ سے چھپ جاتے ہیں، اور مجھے مزہ نہیں آتا جب تک میں اپنی قوم کا چہرہ نہ دیکھوں، تو کیمرے سائٹ میں کریں۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، آپ کی محبتوں کا، آپ بہت دور دور سے بھی آتے ہیں، محبتوں کا میں احساس کرتا ہوں، اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن کیمرے ایسے سائڈ میں لگایا کرو کہ قوم مجھے نظر آئے اور میں قوم کو نظر آؤں، تو اس میں ذرا بات ہی کچھ اور ہوتی ہے چہرے دیکھ کر گفتگو کرنے میں۔ ورنہ پھر کیا تھا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر تقریر کر لیتا، یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے سن لیتے، تو یہ چہرے دیکھنے کے بھی معاملات جدا ہوتے ہیں، اور میں ان کے چہرے اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو جہاں درجنوں مومن جمع اس میں کتنے ولی ہوں۔ اللہ کرے کسی ولی کے چہرے پہ میری نظر پڑ جائے، اس کی نظر مجھ پہ پڑ جائے تو اس کے صدقے میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ سب ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھے تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ جو بائیں طرف نوجوان سائے میں کھڑے ہیں بارش سے بھیگنے کے خوف سے، اگر وہ آ کر کے میدان میں ڈٹ سکتے ہیں حسینیوں کی طرح تو وہ بھی ڈٹ جائیں، تاکہ پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو چھینکیں نہیں آئے گی کل انشاءاللہ، اس لیے کہ جو نبی کے نام پہ بھیگتا ہے نا پھر اس کو چھینکیں نہیں آتی ہے، اس میں صحت ملتی ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ آپ ابھی تک پتہ نہیں کس کس کے نام پہ بھیگیں، ذرا ایک بار نبی کے نام پر بھی بھیگ کر کے دیکھیں نا، تو پھر اس کی اپنی برکت محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں بھیگو گے تو انشاءاللہ صحت پاؤ گے، جسم کی بیماریاں ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ عقیدت کی بات ہے۔ میرے نبی نے کبھی کسی کا احسان قبول نہیں کیا، نبی کے نام پہ ڈٹ کر دیکھو انشاءاللہ ساری بلائیں بھاگ جائے گی۔ سب ایک مرتبہ یہاں سے لے کے وہاں تک اب عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں، گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 2 بار پڑھ چکے، ایک مرتبہ اور عاشقوں کی طرح اگر یہاں سے کوئی اٹھ کے نہیں جانا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ ہو آنے والے،
زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ ہو آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد ہے، اور ہم خوش نصیب ہے کہ اس وقت جو ربیع الاول شریف آنے والا ہے، اس بار ربیع الاول شریف میں ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے کتنے اچھے موقع پر ہمیں پیدا فرمایا کہ ہم لوگ اپنے نبی کا 1500 سالہ جشن منائیں گے انشاءاللہ، 1500 سالہ جشن کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے، بڑے بڑے مدبرین پیدا ہوئے، بڑے بڑے خطبہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے زعما پیدا ہوئے، بڑے بڑے اسکالر پیدا ہوئے، لیکن ایک بات سچ کہو، کیا کوئی ہے دنیا میں ایسا کہ جس کی پیدائش بیان ہو سکتی ہے کوئی دنیا میں ایسا کہ جس کی ولادت بیان ہو سکتی ہے کوئی دنیا میں ایسا کہ جس کی پیدائش کے وقت کے واقعات اسٹیج پر، منبر پر، مائک کے اوپر کوئی بیان کر سکتا ہے؟ بتاؤ اگر بیان کرو گے تو کیا بیان کرو گے؟ یہی کہ پیدا ہوتے وقت ماں کا پیٹ درد کر رہا تھا، یہی ماں الٹیاں کر رہی تھی، زندگی اور موت کے درمیان کھیل رہی تھی، یہی کہ بدبو کے ساتھ خون میں لت پت ہو کر آج جناب تشریف لائے تھے۔ بولو کوئی شریف انسان یہ بیان کر سکتا ہے؟ اسی لیے کسی کی ولادت بیان نہیں ہوتی، مگر یہ صرف اپنا نبی ہے، اور اپنا نبی ہے جس کی شان یہ ہے کہ جس کی ولادت ہم اس شان سے بیان کرتے ہیں کہ ہر آنے والا گندگی میں لٹ پٹ ہو کر کے آتا ہے، مگر میرے نبی کی پیاری امی جان فرماتی ہے کہ جب حضور تشریف لائے تو گندگی کا کوئی اثر جسم پر نہ تھا، اور آنے کے بعد جیسے حضور نے زمین پہ قدم رکھا، حضور نے پیشانی سجدے میں رکھ کے کہنا شروع، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ میرے امام کہتے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی نجاست نہیں تھی، اس لیے کہ نجاست وہ لاتا ہے جو خون سے پیدا ہوتا ہے، جو نور سے پیدا ہوا وہ نجاست کیسے لا سکتا ہے؟ جس کے نواسوں میں نجاست نہیں تھی اس کے نانا پہ کیسے نجاست ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کہ جو خون سے پیدا ہوتے ہیں ان کی ماں 40 دن تک، 30 دن تک، 20 دن تک، کئی دن تک نماز پڑھنے کی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن جو نور سے پیدا ہوئے، ماں نے ظہر میں جنم دیا حسن کو اور عصر کی نماز مصلی پر ادا کرتی ہوئی نظر آئی۔ جب بیٹی کی طہارت کا یہ عالم ہے تو بابا کی طہارت کا عالم کیا ہوگا؟ جب نسل کی طہارت کا یہ عالم ہے تو اصل کی طہارت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جب بچے کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو عین نور مصطفیٰ کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم نے کیسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، کس شان والے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن آئیے چونکہ میلاد کا مطلب انقلاب ہے، میلاد کا مطلب تبدیلی ہے، میلاد کا مطلب جو ہے زندگیوں کا جو ہے وہ تبدیل ہونا ہے، اس لیے کہ جب تک میلاد نہیں ہوئی تھی آپ کے سامنے میں تھوڑی دیر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ حالانکہ موسم جو ہے خراب تو نہیں ہے لیکن پروگرام کی حمایت میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کبھی بھی موسم خراب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہو وہ بھی اچھا ہوتا ہے، سردی کا موسم ہو وہ بھی اچھا ہوتا ہے، بارش کا موسم تو اور اچھا ہوتا ہے، لیکن ہم کسی موسم کو خراب نہیں کہتے، مگر یہ ضرور ہے کہ پروگرام کی حمایت میں موسم نہیں ہے، اس لیے میں جلدی بات کروں گا، جہاں آپ کا ذوق ختم وہاں ہماری گفتگو ختم۔ پہلے میں آپ کے سامنے اپنے جوانوں کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آقا نہیں آئے تھے تو دنیا کا حال کیا تھا، اور آقا تشریف لائے تو کیسے انقلاب آیا۔ میلاد مصطفیٰ عالمی انقلاب کا نام ہے، بلکہ عالمی نہیں، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، عالمین کے انقلاب کا نام ہے۔ اس
اس لیے کہ عالم الگ ہے اور عالمین الگ ہے، اس لیے کہ عالم ایک عالم کو کہتے ہیں، ایک دنیا کو کہتے ہیں، اور عالمین اللہ اکبر سارے تمام دنیا کے مجموعہ کو عالمین کہتے ہیں۔ میرے اللہ نے ذرے ذرے میں عالم کو بسایا ہے۔ ابھی لوگ گیلیکسی پر جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں، نظام گیلیکسی پر تحقیق کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سیاروں کے اندر الگ الگ دنیا بسی ہوئی ہے۔ تو یہ جہاں ابھی تمہاری تحقیق نہیں جا رہی ہے، وہاں اس سے پہلے میرے نبی رحمت للعالمین کی رحمت پہنچی ہوئی ہے۔ جیسے رب العالمین کی ربوبیت جہاں جہاں تک ہے، وہاں رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ہی وہاں وہاں تک ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سب سے جدا ہے۔ کوئی نبی آیا ایک علاقے کے لیے، کوئی نبی آیا ایک برادری کے لیے، کوئی نبی آیا ایک خطے کے لیے، کوئی نبی آیا ایک قبیلے کے لیے، کوئی نبی آیا چند سالوں کے لیے، کوئی نبی آیا کئی سالوں کے لیے، کوئی نبی آیا اللہ اکبر کچھ علاقے کے لیے۔ لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے، وہ خطے کے نبی نہیں، وہ قبیلے کے نبی نہیں، بلکہ اللہ اکبر وہ تمام عالمین کے نبی ہیں، وہ تمام عالمین کے رسول ہیں۔ اور وہ چند دنوں کے لیے نہیں، چند مہینوں کے لیے نہیں، چند سالوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نبی آتا ہے، ایک نبی آتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا نبی آتا ہے، اور جو دوسرا نبی آتا ہے وہ اس سے بڑی بات کرتا ہے، اس کے بعد جو نبی آتا ہے وہ اس سے بڑی بات کرتا ہے۔ مگر خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ جان رحمت نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ اب اس سے بڑی بات کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ وہ خاتم النبیین بن کر کے آئے ہیں، وہ سید العالمین بن کر آئے ہیں، وہ اللہ اکبر نبیوں کے امام بن کر کے آئے ہیں۔ احمد آباد والو، حضور علیہ السلام کی میلاد عالمین کے انقلاب کا نام ہے۔ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اور اگر بیٹھے رہو گے تو ٹھیک، اور اگر نہیں بیٹھے رہو گے تو اس واقعے پہ تقریر مکمل ہو جائے گی۔ ذرا ہم بھی تو دیکھیں احمد آباد والوں کا حوصلہ کتنا ہے۔ اس لیے کہ میں اپنے شہر مالیگاؤں میں تقریر کرتا ہوں تو عورتیں 6 مہینے کے بچوں کو گود میں لے کر بھیگتی ہوئی تقریر سنتی ہے۔ اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں شہر بدلتا ہے لیکن جذبہ نہیں بدلتا۔ سنی کا جذبہ ہر جگہ ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آج ذرا میں آپ کو بتاؤں، بہنیں بھی سن رہی ہوں تو ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا میرے آقا کی آمد سے پہلے کے حالات کیا تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ لوگ اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ کمزوروں کو جینے کا حق نہیں تھا، کمزوروں کو جینے کا حق نہیں تھا، بلکہ لوگ کمزوروں کا مال چھین لیا کرتے تھے، کمزوروں کا مال چھین کر کھا لیا کرتے تھے، جانوروں کو جہاں سے چاہتے وہاں سے کاٹ کر کے کھا لیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی بچہ طاقتور پیدا ہوتا تو اس کی پرورش کی جاتی، اگر کوئی بچہ کمزور پیدا ہوتا تو ماں اس دور کے دستور کے مطابق کمزور بچے کو اٹھا کر لے جاتی اور پہاڑ پر لے جا کر یہ کہتے ہوئے پھینک دیتی کہ دنیا میں کمزور کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے تھا۔ بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی۔ بیٹی کا دوسرا نام شیطنت تھا، بیٹی کا دوسرا نام نحوست تھا، بیٹی کا دوسرا نام بے برکتی تھا۔ مگر آؤ اپنی بہنوں کی خاص توجہ، اور میلاد منانے والوں تمہاری بھی خاص توجہ۔ حضور علیہ السلام نہیں آئے تھے، اندازہ لگا لے ایک واقعے سے تو کیا کیفیت تھی، کیا حالات تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی تھی، میرے کریم آقا کی محفل سجی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے، کبھی کوئی شعر پڑھتا، کبھی کوئی جاہلیت کے زمانے کے قصے بیان کرتا، کبھی کوئی کچھ کرتا، کوئی کچھ کرتا۔ تو ایک دن ایسے ہی ہوا، ایک صحابی آئے، ان کا نام غالباً عاصم ابن قیس بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عاصم بن قیس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا، حضور آپ آ گئے دنیا میں، ہم پہ احسان کیا، حضور آپ نہیں آئے تھے تو ہمارے حالات کتنے خراب تھے، ہم کس طرح گمراہی میں تھے، گمراہی کے دلدل میں تھے، ہم کس طریقے سے حالات سے دوچار تھے۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں
تو آپ کے آنے سے پہلے کہ میں کچھ واقعات بیان کروں، میرے آقا نے فرمایا بیان کرو۔ اب سننا ذرا، اللہ اکبر۔ عاصم ابن قیس کہتے تھے یا رسول اللہ، ہم آپ کی آمد پر جتنا احسان کا شکریہ ادا کریں ہماری زبانیں تو گھس سکتی ہے، مگر احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضور جب آپ نہیں آئے تھے تو ہماری زندگی کیا تھی؟ ایک واقعہ اس کا سن لیجئے۔ میرے سرکار نے فرمایا سنائیے، تو وہ صحابی کہتے ہیں آقا جب تک آپ نہیں آئے تھے ہمارے دل بہت سخت تھے، ہم سخت دل لوگ تھے، ہم سختیوں کے اندر زندگی گزار رہے تھے حضور، یہاں تک کہ ہمارے گھر جب بچیاں پیدا ہوتی تو ہم بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، میں اپنی آپ بیتی خود سناتا ہوں۔ میرے آقا ایسا ہوا کہ میں 3 بچیوں کا باپ بن چکا تھا اور میں نے 3 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا تھا۔ چوتھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی، چوتھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی۔ مجھے بہت امید تھی کہ اب کی مرتبہ بیٹا ہی ہوگا۔ جن کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جب خوشی آتی ہے آدمی سوچتا ہے اب بیٹا ہوگا، اب بیٹا ہوگا، اب بیٹا ہوگا۔ اب کے حالات ایسے ہیں تو اس دور کے حالات کتنے خطرناک ہوں گے۔ عاصم ابن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ، چوتھی مرتبہ میری بیوی جب مراد سے تھی مجھے بہت امید تھی اب بیٹا ہوگا۔ میں بہت انتظار کر رہا تھا، بہت انتظار کر رہا تھا کہ کب خلاصہ ہوتا ہے، کب میرے گھر بیٹا آتا ہے۔ 3 بیٹیوں کا قاتل تھا میں، 3 بیٹیوں کو زندہ دفن کر چکا تھا میں، اس سے پہلے کہ میری بیوی کے اللہ اکبر بیوی کو بچے کی ولادت کا وقت آتا۔ مجھے ایک سفر درپیش تھا، میں سفر پہ جانے لگا تو میں نے بیوی کو بلایا۔ اب میں اس واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں تاکہ کتاب کا اور کتاب میں فرق ہو جائے، اور جو نہیں بھی سمجھ سکتے میری طرح وہ کچھ سمجھ لے، ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ عاصم بن قیس کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے یا رسول اللہ، میری بیوی کے بچے کے جنم دینے کے دن قریب تھے، میں منتظر تھا، لیکن ہوا یہ کہ مجھے اچانک کوئی لمبا سفر درپیش تھا۔ میں تجارت کے لیے جانے لگا تو میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور بلا کر کے میں نے اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر کے میں نے کہا دیکھو اگر بیٹی پیدا ہو تو پہلے کی طرح اپنی 3 بچیوں کی طرح اس چوتھی نحوست کو بھی زندہ دفن کر دینا، اس چوتھی نحوست اور بے برکتی کو بھی زندہ دفن کر دینا، اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کا خیال کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کو پالنا، میرے آنے تک کے اس کا بہت خیال کرنا۔ اللہ اکبر، گویا کہ ایک باپ ممتا کی ماری، ایک ماں جو مجسم ممتا ہوتی ہے اس کو نصیحت اور وصیت کر رہا تھا اگر بیٹی پیدا ہو تو ناگن بن کر کے اس کو ڈس لینا اور ہمیشہ کے لیے اس کے وجود کو ختم کر دینا۔ اللہ اکبر، بیوی نے کہا ٹھیک ہے میرے سرتاج، تم جیسا حکم دیتے ہو میں ویسا ہی کروں گی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر، عاصم ابن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں سفر پہ چلا گیا اور اس کے بعد جب میں واپس لوٹا، واپس لوٹنے کے بعد میں نے بیوی سے پوچھا بتاؤ میں تمہارے شکم میں جو امانت چھوڑ کے گیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا میرے سرتاج بیٹی پیدا ہوئی تھی، آپ کے حکم کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا۔ دراصل بچی مردہ ہی پیدا ہوئی تھی تو مردہ بچی کو میں نے دفن کر دیا۔ آج بھی مکۃ المکرمہ میں حرم کعبہ کے سامنے وہ ننھی ننھی قبروں کے نشانات، ان کی درندگی، ان کی وحشت، ان کی دقیانوسیت کا ثبوت دے رہے ہیں جو میلاد مصطفیٰ سے پہلے بیٹیوں کے باپ بنے تھے۔ اللہ اکبر، عاصم کہتے ہیں آقا جب میری بیوی نے کہہ دیا کہ مردہ بچی پیدا ہوئی تھی میں نے دفن کر دیا، میں بے فکر ہو گیا۔ آئے گئی بات ہو گئی، دن گزرتے گئے، رات ہوتی گئی، دن گزرتے گئے، رات ہوتی گئی، عمر تمام ہوتی گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر پہ آنے کا ٹائم نہیں تھا، اچانک میں بے وقت گھر پہ آیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک ننھی سی بچی ہے جس کی باہوں میں باہیں ڈال کر میری بیوی کھیل رہی ہے، میری بیوی کھلکھلا رہی ہے، میری بیوی خوش ہے۔ میں نے اپنے آنگن میں پہلی مرتبہ بیٹی دیکھا۔ جب میں نے بیٹی دیکھا میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میلاد مصطفیٰ کو بدعت کہنے والوں سے میری گزارش ہے اللہ اکبر، کو دنیا کا کوئی بھی تہوار ہو وہ ایک قوم کے لیے ہو سکتا ہے، ایک مسلک کے لیے ہو سکتا ہے، ایک مذہب کے لیے ہو
سکتا ہے مگر میلاد مصطفیٰ وہ تہوار ہے جو عرش والوں کے لیے بھی ہے، فرش والوں کے لیے بھی ہے، ہر مذہب والوں کے لیے ہے، ہر مسلک والوں کے لیے ہے، ہر زمانے والوں کے لیے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پہلی مرتبہ آنگن میں بیٹی کو دیکھا، نحوست سمجھ کر، بے برکتی سمجھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے گرجدار آواز میں اپنی بیوی سے پوچھا کون ہے یہ لڑکی، اس کے ساتھ تیرا رشتہ کیا ہے؟ تو میری بیوی نے میرے قدم پکڑ لیے، چونکہ میں بیٹی دیکھ چکا تھا، اور وہ بیٹی بھی کون تھی پتہ ہے؟ وہ میری بیوی کی مکمل ہمشبی تھی، لیکن اس کی شباہت کے باوجود بولنے کا انداز میری طرح تھا، چلنے کا انداز میری طرح تھا، مسکرانے کا انداز میری طرح تھا۔ گویا کہ میاں بیوی کی اداؤں کا ایک مجسم دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا بتا یہ کون ہے؟ میری بیوی نے پیر پکڑ کے کہا میرے سرتاج یہ تمہاری اور میری محبت کی نشانی ہے۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ مردہ بیٹی پیدا ہوئی میں نے دفن کر دیا۔ نہیں، 3 بچیوں کو تو تم دفن کر چکے، 4تھی مرتبہ یہ بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے سوچا کہ اب میں ماں بن سکوں گی یا نہیں، کم سے کم ایک کلی تو میرے آنگن میں مسکرائے، ایک کلی تو ہو جو میری محبتوں کی یادگار ہو، میرے آنگن میں خوشیوں کا پھول کھلے، کوئی مجھے ماں کہہ کے پکارے اور تمہیں باپ کہہ کر کے پکارے۔ دیکھو تو صحیح، اگر چہرہ میری طرح ہے تو مسکرانا تمہاری طرح ہے، اگر پیر میری طرح ہے تو چلنا تمہاری طرح ہے، ادائیں تو دیکھو، ماں باپ کی اداؤں کو سمیٹ لیا ہے اس نے۔ اور میں پھر کہنے لگی خدا کے لیے اسے نہ مارنا، اسے دفن نہ کرنا۔ اور پھر دیکھو تو یہ 4 سال کی ہو چکی ہے، یہ بڑی ہو چکی ہے۔ پہلی مرتبہ باپ نے کسی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، مگر وہ باپ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بیوی کے کہنے پر اس بچی کے سر پہ ہاتھ تو رکھا تھا، لیکن شفقت کا نہیں بلکہ مکر کا ہاتھ رکھا تھا، فریب کا ہاتھ رکھا تھا، اس لیے کہ بیوی کو میں چاہتا تھا کہ ناراض نہ کروں، لیکن میں شفقت کے ہاتھ کے پردے میں چاہتا تھا کہ کب اس کے بال میرے ہاتھوں میں آئیں گے اور مٹھی سے پکڑ کر میں اسے کھینچتا ہوا زندہ درگور کرنے کے لیے لے کر کے جاؤں گا۔ یا رسول اللہ میں نے بیوی کے ساتھ مکر کیا، فریب کیا، اور میں نے کہا کہ مجھے بھی محبت ہو گئی ہے، اب یہ میری باہوں میں سویا کرے گی، اب یہ میرے سر کا تکیہ لگایا کرے گی، اب میں اس کو محبت دوں گا، میں اس کو پیار دوں گا۔ یا رسول اللہ ایک میں روزانہ اس پلان کے ساتھ سوتا، آج موقع ملے گا اس بے برکتی کو ختم کر دوں گا، اس نحوست کو ختم کر دوں گا، اس بے برکتی کو دفن کر دوں گا۔ ایک دن موقع مل ہی گیا، اور اب میرے الفاظ کے جامع میں سنو، اللہ اکبر، قدسیان فلک زمین پر نازل ہو رہے ہوں گے، رحمت کے گجرے سجا کر کے مکہ المکرمہ کا وہ مبارک شہر جس میں نبی کی بعثت سے پہلے کعبۃ اللہ کی چھت پر 360 معبودان باطل کو براجمان کر دیا گیا تھا، اللہ کے کعبے کو شرک کی نحوست سے ناپاک کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی تھی، کعبۃ اللہ کے دروازے کو جانوروں کے خون سے بتوں کے نام پہ رنگین کر دیا گیا تھا۔ مکے کی زمین پتھر کی زمین تھی، بت بھی پتھر کے تھے، خدا بھی پتھر کے تھے، انسانوں کے دل بھی پتھر کے تھے، ان کی سوچ پر بھی پتھر پڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر تھے، پتھر پتھر اور پتھر میں ڈوبا ہوا انسان ایک آنے والا آتا ہے اور ایسا انقلاب پیدا کرتا ہے کہ پتھر دلوں کو نور ایمان عطا کرتا ہے، یقین کامل عطا کرتا ہے، ہاتھوں میں پتھر والوں کو ان کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعاؤں کا شعور عطا کرتا ہے۔ عاصم ابن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی سو گئی تھی، میری بیوی سو گئی تھی، ایسے میں رات کی تاریکی میں اٹھا اور میں نے دروازہ کھول دیا، محض چشمے تصور سے اس واقعے کو دیکھیں، پورا مکہ سو رہا ہے، پورا مکہ نیند کی آغوش میں ڈوب چکا ہے، ایسے میں آدھی رات کے بعد ایک دروازہ کھلتا ہے اور ایک باپ اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو لے کر کے اپنی باہوں میں لے کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ دوڑنے لگتا ہے۔ اندازہ کریں، تھوڑا تصور کرو احمد آباد والو، ذرا تصور کرو، آج بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لے کے دوڑتا ہے، اور میلاد مصطفیٰ سے پہلے کبھی باپ اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لے کے دوڑ رہا تھا، دونوں میں فرق
فرق کیا ہے؟ آج کوئی مذہب کا باپ ہو، کسی مسلک کا باپ ہو، کسی عقیدے کا باپ ہو، کسی نظریے کا باپ ہو، وہ اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لے کر اگر آج دوڑتا ہے تو وہ بیمار ہوتی ہے تو اس کی جان بچانے کے لیے دوڑتا ہے، لیکن اس زمانے کا باپ جو میلاد مصطفیٰ کے پہلے کا باپ تھا وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ پتا چلا آج کا باپ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، یہودی ہو، کوئی ہو، وہ بیٹی سے پیار کر رہا ہے تو وجہ صرف ایک ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کا صدقہ ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کی برکات ہے، یہ انقلاب میلاد مصطفیٰ ہے جس نے بیٹیوں کو اتنی عزت عطا کر دی ہے۔ آج بھی کوئی باپ اگر بیٹی کی پیشانی کو چومتا ہے تو یہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں چومتا ہے، بیٹی سے پیار کرتا ہے میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ وہ مذہب کو قبول نہیں کیا لیکن افکار مصطفیٰ تو قبول کر چکے لوگ، لحاظ مصطفیٰ تو قبول کر چکے لوگ، فکر مصطفیٰ تو قبول کر چکے لوگ۔ جب بیٹیوں کا احترام کیا جائے گا تب میلاد مصطفیٰ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، کوئی مانے نہ مانے، یہ انقلاب صرف میلاد مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ اکبر! وہ باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے دوڑ رہا تھا کہ میں جلدی سے اس بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتار دوں، اور جیسے ہی وہ لے کے دوڑ رہا تھا، دوڑتے دوڑتے رات کے سناٹے میں اس کے پیروں کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ ٹھوکر کے ساتھ گر جاتا ہے۔ ننھی سی بچی 4-5 سال کی باپ کے ہاتھوں سے گرتی ہے، اور باپ کے ہاتھوں سے گرتی ہے، اس کی نیند کھل جاتی ہے، اور نیند کھلنے کے بعد وہ اچانک رو کے کہتی ہے میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں۔ ایسے میں وہ اپنے باپ کو اندھیرے میں سامنے دیکھتی ہے اور دیکھ کر اپنے باپ سے کہتی بابا ہم کہاں ہیں، بابا ہم کہاں ہیں۔ ایسے میں وہ باپ اپنی داستان خود بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو اس کو باپ کہنے کا بھی حق نہیں دے رہا تھا، میں نے اس کے سر کے بالوں کو پکڑا اور میں نے کہا خبردار مجھے بابا نہیں کہنا، میں کسی بیٹی کا باپ نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے اس سے کہا کہ چلو تمہیں چلنا ہوگا۔ اس نے کہا بابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تجھے مار ڈالنے لے جا رہا ہوں، میں تجھے دفن کرنے لے جا رہا ہوں۔ اس نے سنا تو وہ گھبرا گئی، اس نے کہا میری امی کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے؟ وہ ماں ماں کہہ کے پکارتی رہی۔ یا رسول اللہ لیکن بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، جب میں گرا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے بابا مت کہنا، میں کسی بیٹی کا باپ نہیں ہو سکتا، تو میری بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی بابا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی نا بابا؟ بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی ہے نا۔ اس نے کہا آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی نا بابا؟ لیکن میرا دل اتنا سخت تھا، اس جملے کی نرمی بھی میرے دل کو نرم نہ کر سکی۔ میں نے اس سے کہا چلو، اس نے کہا میں نہیں آؤں گی، اپنے مقتل کی طرف میں نہیں آؤں گی، اپنی موت کی جگہ میں نہیں آؤں گی۔ میں نے اس کے سر کے بالوں کو پکڑا اور پکڑ کر کے گھسیٹنا شروع کیا۔ وہ مجھ سے کہتی بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی مجھے بتا دینا بابا، بابا آج کے بعد میں وہ غلطی کبھی نہیں کروں گی جس غلطی کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے بابا۔ یا رسول اللہ میں اس زندہ بیٹی کو کھڑا کر کے اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کھود رہا تھا۔ محض چشمے تصور سے مفکرین کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ باپ بیٹی کی کو کھڑے کر کے اس کی قبر کھود رہا تھا اور باپ کے کپڑے پر قبر کی مٹی لگ رہی تھی۔ ننھی سی بچی باپ کی محبت میں باپ کے دامن پر قبر کی مٹی کے داغ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ کہتے ہیں آقا ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف کر کے کہہ رہی تھی بابا آپ کے کپڑے کو مٹی لگ رہی ہے، بابا بابا آپ کے کپڑوں کو مٹی لگ رہی ہے۔ یہ جملے بھی مجھے نرم نہ کر سکے۔ جب میں نے مکمل طور پہ گڑھا کھود لیا تو چونکہ ننھی بچیوں کو، بے زبان بچیوں کو دفن کرنا آسان تھا، لیکن یہ بچی 4-5 سال کی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو گڑھے میں کھڑا کیا اور جیسے مٹی ڈالنا شروع کیا، کبھی وہ دائیں کو ہوتی کبھی بائیں کو ہوتی اور رو کر کہتی بابا مجھ سے جو غلطی ہوئی آپ مجھے بتا دے بابا، آج کے بعد میں کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گی بابا۔ لیکن اس کو کیا خبر تھی، اس سے تو کوئی غلطی ہوئی بھی نہیں تھی، بس یہی کہ وہ میلاد مصطفیٰ سے پہلے کسی کے گھر میں بیٹی بن کر آ گئی تھی۔ کاش کہ وہ میلاد سے پہلے بیٹی بن کر آنے کی بجائے میلاد کے بعد بیٹی بن کر آتی تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ وہ دائیں ہوتی وہ بائیں ہوتی،
वो आगे होती और पीछे होती और कहती बाबा मुझे माफ कर दे बाबा, मैं आज के बाद गलती नहीं करूंगी बाबा। या रसूल अल्लाह उसके ये जुमले मुझे नर्म न कर सके। मैंने सोचा ये दाएं बाएं आगे पीछे होती रही तो मैं दफन नहीं कर सकूंगा, सुबह हो जाएगी, बीवी की आंख खुलेगी, वो इसको बचा ले जाएगी और ये नहुसत मेरे घर में हमेशा बाकी रह जाएगी। मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, अब पत्थर उठा के उसके सर पे मार दिया आका, और जब सर पे मारा तो एक आखिरी चीख निकली और उस जंगल में हमेशा के लिए खामोश हो गई। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी से दबा करके वापस आया। मैं बहुत फख्र से आ रहा था कि मैंने नहुसत को दफन कर दिया, मैंने बेबरकती को दफन कर दिया, मैंने शैतानत के दूसरे रूप को दफन कर दिया। अल्लाह के सच्चे रसूल ये सुन करके गर्दन झुकाकर रोते रहे और रोते रोते हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखें भीग गई थी। हुजूर ने सरे अनवर को उठाया और उठा करके फरमाया खबरदार, मेरे आने से पहले तुमने जो चाहा किया, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम अब मैं बेटियों का बाप बन करके आया हूं। अब कोई बेटी जिंदा दफन नहीं की जाएगी। जिस घर में बेटी पैदा होगी वो बाप खुशी मनाएगा। ऐसा बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इनकलाब बपा फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इनकलाब था। आज जो बेटी से प्यार किया जा रहा है ये मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है। उसके बाद देखें यतीमों को झिड़का जाता था, यतीमों के साथ नफरत की जाती थी, यतीमों के साथ मक्र किया जाता था, यतीमों का माल खा लिया जाता था। लेकिन तुम्हें पता है ये रसूल का इनकलाब है, मिलाद मुस्तफ़ा का इनकलाब है। मेरे आका फरमाते हैं अब तुम किसी यतीम के सर पे हाथ फेरोगे तो जितने बाल यतीम के तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह उतने गुलाम आजाद करने का तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। अंदाजा तो फरमाए ये तालीम किसने दी है? ये मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में शराब पिलाती थी। जैसे आज हम अपने बच्चों को नींद की दवा खिलाते हैं कि बच्चा सोता रहे, ऊँगता रहे ताकि वो माँ को न सताए, उस वक्त माएँ अपनी गोद में अपने बच्चों को दूध के साथ शराब पिलाती थी। जरा गौर तो करें वो माशरा कितना खतरनाक होगा जिस माशरे में दूध के साथ माँ अपने बच्चे के मुंह में शराब के कतरे उंडेलती थी। मुझे बताओ ऐसे शराबी जो माँ के दूध के साथ शराब पीने के आदी थे उनको एक सेकंड में शराब से दूर करने वाली हस्ती को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना इश्क, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार उन लोगों के दिल में पैदा किया और उसके बाद फिर एक ऐलान किया, लोगों आज के बाद शराब को अल्लाह ने हराम कर दिया है। बस ये एक जुमला मदीने की गली में गूंजता है। इनकलाब कैसा है? जिनके हाथों में शराब थी उन्होंने प्याला छोड़ दिया, जिन्होंने मुंह में डाली थी उन्होंने निंगला भी नहीं, कुल्ली को उंडेल दिया, शराब के मटके तोड़ दिए। पूरे मदीने की गलियों में नालियों में शराब बह रही थी। जरा बताओ जो जवान होके नशे के आदी बनते हैं उनको नशे से रोकना कितना मुश्किल है। बड़े बड़े स्कॉलर्स रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये आमिना के लाल का इनकलाब है। एक आवाज बुलंद होती है आज के बाद शराब हराम है और लोग शराब के मटके तोड़ देते हैं। हत्ता कि जिस बर्तन में शराब पीते थे वो बर्तन में पानी भी पीना पसंद न था, बल्कि वो गिलास भी तोड़ दिए, वो जाम भी तोड़ दिए, वो सुराहियां भी तोड़ दी। वजह जो चीज महबूब को नापसंद है वो हमें नापसंद है। हमारे नबी पैगंबर इनकलाब है, हुजूर ने इनकलाब पैदा किया। बस अब मैं अपनी गुफ्तगू समेटते हुए, इसलिए कि बहुत आपको इम्तिहान में नहीं रखना, एक बात पूछता हूँ। मिलाद मुस्तफ़ा ने इनकलाब पैदा किया। आपसे पूछता हूँ कोई 30 साल का है तो तुम 30 साल से मिलाद मना रहे हो, कोई 20 साल का है 20 साल से मिलाद मना रहे हो, कोई 50 साल का है 50 साल से मिलाद की महफिलें कर रहे हो। आपसे पूछता हूँ रसूलुल्लाह की आमद पे इनकलाब आया, हमने मिलाद से क्या इनकलाब पैदा किया? हमारे अंदर क्या इनकलाब आया? हमारे अंदर क्या तब्दीली आई? हम जैसे के वैसे मिलाद की मिठाइयां तो खाते रहे। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गली को लाइटिंग से सजाने वालों, बिल्कुल
سجایا کرو، لیکن ایک سوال پوچھتا ہوں، گلی لائٹنگ سے سجائی ہے، اپنے دل کو بھی عشق مصطفیٰ کے نور سے سجایا ہے؟ بتائیے، گلی کی سجاوٹ 12 دن کی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے نزدیک گلی سجانے سے زیادہ قیمتی دلوں کا سجانا ہے۔ دل میں تو وہی اندھیرا ہے، دل میں تو وہی تاریکی ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، آج کیا ہمارے دل میں اندھیرا نہیں؟ جس کے دل میں نبی بسے اس کے دل میں اندھیرا کیسا؟ بات ختم کرنے لگا، توجہ چاہتا ہوں، توجہ ہے۔ نبی جہاں آتے ہیں وہاں اندھیرا نہیں رہتا۔ یہ دنیا جو آج روشن ہے نبی کی وجہ سے روشن۔ علامہ جامی عبد الرحمن جامی کہتے ہیں، جہاں روشن است از جمال محمد۔ نہیں سمجھے ہوں گے لیکن میں آپ سے ترجمہ کروں گا، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد۔ یہ دنیا جو روشن ہے حضور کے چہرے کی وجہ سے روشن ہے۔ دلم زندہ شد از وصال محمد، نبی مل گئے تو میرا دل زندہ ہو گیا۔ اور کہتے ہیں خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے کہ دروے بود قیل و قال محمد۔ یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ خانقاہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جو فرما دے، مصطفیٰ جو کر دے، اسی کو مسجد کہتے ہیں، اسی کو مدرسہ کہتے ہیں، اسی کو خانقاہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہ دروے بود قیل و قال محمد۔ اور پھر کہتے ہیں بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلامان آل محمد، غلامان آل محمد۔ کہتے ہیں یہ جامی جو عاشق رسول بنا ہے کیسے بنا ہے؟ کہ یہ آل محمد کی محبت میں در در پھرتا رہتا ہے، ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، کبھی کربلا کا چکر، کبھی نجف کا چکر، کبھی ادھر کا چکر، کبھی ادھر کا۔ بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلامان آل محمد۔ تو یاد رکھو نبی آئے دنیا روشن ہو گئی، نبی قبر میں آئیں گے قبر روشن ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو بتاؤ نبی ہمارے دل میں آئے، نبی ہمارے دل میں آئے۔ اگر نبی دل میں آتے تو اس دل میں حسد نہ ہوتا، اس دل میں گھمنڈ نہ ہوتا، اس دل میں تکبر نہ ہوتا، اس دل میں انانیت نہ ہوتی، اس دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہوتا، اس دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہوتا۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، مسجدوں پہ میلاد میں لائٹنگ لگانے والوں، گلیوں میں لائٹنگ لگانے والوں، گھروں میں لائٹنگ لگانے والوں، منع نہیں کرتے بالکل لگاؤ، لیکن دل میں بھی تو لائٹنگ لگاؤ۔ یہ دل تو خالی پڑا ہے، اور جس میں حسد ہوگا، حسد کی گندگی سور کی گندگی سے بڑی ہے۔ جس دل میں حسد کا سور بیٹھا ہو، جس دل میں گھمنڈ کا کتا بیٹھا ہو، جس دل میں انانیت کا بندر بیٹھا ہو، اس دل میں نبی آئیں گے؟ بتاؤ۔ ارے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جس دل کے اندر یہ سور اور کتے بیٹھے، اپنے دل کے اندر سور بٹھا رکھا ہے۔ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، لیکن اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں ہوں۔ حسد کی گندگی سور کی گندگی سے بڑی ہے، تکبر کی گندگی کتے کی گندگی سے بڑی ہے، غیبت اور چغلی کی گندگی بندروں کی گندگی اور نحوست سے بڑی ہے۔ اپنے بغل میں سور نہیں لے جاتے مسجد میں تو اپنے دلوں میں حسد کے سور اور کتے کیسے لے جا رہے ہو؟ اور جو بغل کے اندر سور لے جائے مسجد میں اس کی نماز ہوگی، جو بغل میں سور لے جائے جب اس کی نماز نہیں ہوگی تو جو دل میں حسد کا سور لے جائے اس کا سجدہ کیسے قبول ہوگا؟ بتائیے۔ میلاد تو انقلاب کا نام تھا، حضور کی میلاد ہوئی، صدیوں سے لڑنے والی قوم شیر و شکر بن گئی۔ اور کیسے شیر و شکر بنی؟ ہم تو منافقت کرتے ہیں، منافق ہو گئے۔ الا ماشاء اللہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اندر سے دل میں جلن ہوتی، ایک ساتھ مسافہ کرتے ہیں، دل ہاتھ ملتے ہیں مگر دلوں میں نفرت کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ اور صحابہ کیسے شیر و شکر بنے تھے؟ کیونکہ ان کے دل میں نبی آ گئے تھے، ان کے دلوں سے حسد نکل گیا تھا، بغض نکل گیا تھا، کینہ۔ اس کا اثر دیکھو کیا تھا۔ بس میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، بس آخری گفتگو کے لمحات سن لو، یہ میرے دل کا درد ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں بھائی بھائی میں آگ لگی ہوئی ہے،
चचा भतीजे में आग लगी हुई है, माँ बेटों में आग लगी हुई है। एक सिलसिले के लोग दूसरे सिलसिलों के लोग से उलझे हुए हैं, एक पीर के मानने वाले दूसरे पीर के मानने वाले से उलझे हुए हैं, एक उस्ताद के शागिर्द दूसरे उस्ताद के शागिर्द से उलझे हुए हैं। बल्कि दूसरों की तो बात जाने दो, एक घर में 4 बेटे हैं तो 4 ग्रुप मौजूद है, एक घर में 4 बहुएं हैं तो 4 ग्रुप मौजूद है। किसी घर में सुकून नहीं, हर घर में महाभारत मचा हुआ है। ये हालात है। अल्लाह अकबर। मगर आओ गुफ्तगू का एंड सुन लो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुमने बारिश में भीग कर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, खुदा तुम्हारी नस्लों को इसका अजर अता फरमाए। लेकिन तवज्जो से सुनना, गुफ्तगू का एंड सुनना, बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जब दिल में पैदा हुई तो सहाबा ने अपनी जान से ज्यादा मुसलमानों को चाहा। एक जंग का मौका है, उस जंग के मौके पर एक सहाबी जख्मी होकर जमीन पे गिरते हैं। जब जख्मी होकर जमीन पे गिरते हैं लड़ते लड़ते, तो कहते हैं अल आतश अल आतश अल आतश, प्यास प्यास प्यास। एक नन्ही सी बच्ची पानी पिलाने के लिए आती है, मशकिज़े का मुंह उनके मुंह के करीब करती है। दूसरे सहाबी गिरते कहते हैं अल आतश अल आतश अल आतश। वो सहाबी मुंह हटा देते हैं और कहते हैं बेटी, मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे उस भाई को है, जा पहले उसको पानी पिला दे। ये नबी की मिलाद का इनकलाब है। सदियों से लड़ने वाली कौम के अंदर ये इनकलाब पैदा किया था। फिर उसके बाद वो लड़की दूसरे सहाबी तक जाती है, दूसरे सहाबी तक जाती तो दूसरे सहाबी के मुंह के करीब जैसे मशकीज़े का मुंह करती है, तीसरा सहाबी गिरता है और कहता है अल आतशन। तो दूसरा सहाबी, उसको कोई समझाने तो नहीं आता, लेकिन फिक्र एक कर दी थी नबी ने, सोच एक कर दी थी, फिक्र एक वो दूसरा सहाबी कहता है बेटी, मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे उस भाई को, जब पहले उसको पिला दे, पहले उसको पिला। वो तीसरे सहाबी तक पहुंची तो चौथा गिरता है, वो कहता है अल आतश। तीसरा कहता है बेटी पहले उसको पिला दे, उसको ज्यादा जरूरत है। वो चौथे तक पहुंची तो वो दम तोड़ चुके थे, तीसरे तक आई तो वो भी दम तोड़ चुके थे, दूसरे तक आई तो वो भी दम तोड़ चुके थे, पहले तक आई तो वो भी दम। अब वो कौन था पहला पता है? पहला इतने बड़े गुंडे और इतने बड़े गंदे बाप का इतना अच्छा बेटा, इतने बड़े गुंडे और इतने गंदे बाप का इतना अच्छा बेटा, जो नबी की तालीम पर कैसे सुधरा। अबू जहल का बेटा इकरमा, वो पहला गिरने वाला सहाबी था जो कह रहा था मुझसे ज्यादा मेरे उस भाई को जरूरत है। पता चला बाप नबी का दुश्मन रहा, गुंडागर्दी करता रहा, बेटा नबी का आशिक बना तो दिल के अंदर ऐसी मोहब्बतों के गुल बूटे जन्म लेने लगे। जब इतने बड़े गुंडे के बेटे को नबी ने इस शान से संवारा था, तो आज हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, आज हसद कर रहे हैं, बुग्ज कर रहे हैं। आखिरी बात जो कर रहा था वो सुन ले, हसद का अंजाम क्या है, बुग्ज का अंजाम क्या है, क्या अंजाम है सुन लीजिए, बस बात एंड होती है। सुने, आप पूरी जिंदगी हर साल हज करते रहे, हर साल उम्रा करते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, इशराक पढ़ते रहे, चाश्त पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, दलाइलुल खैरात पढ़ते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, सलाम पढ़ते रहे, कलमा पढ़ते रहे, महफिलें करते रहे, मुखय्यरान कौम बनते रहे, मस्जिद बनाते रहे, मदरसे बनाते रहे, कुछ का कुछ करते रहे। अगर आपका खात्मा ईमान पर हुआ है तो आप जन्नती हैं, और अगर आप सब कुछ करने के बाद, पहाड़ों जैसी नेकियां करने के बाद, अगर आपका खात्मा ईमान पे नहीं हुआ तो आप जन्नत में सारी नेकियों के बाद। हम तो कुछ नहीं, वली लोगों से, जो वली कहलाते थे, अल्लाह ने उनसे ईमान छीना मरने से पहले। कुरान कह रहा है, कुरान में नहीं देखा, नबी का बेटा कुफ्र पे मरा, अल्लाह की शान है। मैं यादिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मैं युद्लिलहु फला हादिय लह। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसे नबी का बेटा किनान कुफ्र पर मरा। देख रहे, बलाम बाऊर जिसको अल्लाह ने इस्म आजम तक सिखाया था, ये बनी इसराइल का बहुत बड़ा वली कहलाता था लोगों की निगाह में, अल्लाह का इस्म आजम जानता था। कौन सा इस्म आजम? जिसको पढ़ के फरिश्ते आसमान पे जाते, पलक के झपकते जमीन पे आते, वो इस्म आजम उसको पता था, लेकिन मरा तो कुफ्र पे मरा। उसकी जबान कुत्ते की तरह उसके सीने पे लटक गई। वाकया अलग है, अभी नहीं बयान करता। इसी तरह बहुत लोगों का ईमान छीन। हजरत इमाम सुफियान सौरी 18 साल की उम्र में लकड़ी लेके चलते थे, उनकी पीठ की हड्डी टूट गई। सुन ले भाई, बच्चों चिल्लाओ मत बेटा, बहुत अच्छे से सुन रहे थे। गुफ्तगू का एंड है, ये पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है, क्योंकि इस्लाही माशरा मेरा खास टॉपिक है। अल्लाह करे कोई सुधर जाए तो मेरी भी निजात, आपकी भी निजात।
امام سفیان ثوری 18 سال کی عمر میں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، کڑ 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 کرتے ہوئے، تو لکڑی کے لے کے چلتے تھے جھک کے. لوگ کہتے تو 18 سال میں بڈھا کیسے ہو گیا؟ کہ میرا استاد 50 سال تک جس نے آسمان نہیں دیکھا، 50 سال جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اتنا بڑا محدث علامہ فہامہ جب مرا تو کافر ہو کے مرا. جب وہ کافر ہو کے مرا تو اللہ کے خوف سے میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی کہ ایسے تہجد گزار لوگ کافر ہو کے مرتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، ہم تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اگر اچھا عالم اور مفتی ہمارا غسل اور وضو چیک کرے نا تو ہمیں غسل وضو میں بھی وہ ناکام کر دے گا. جب علامہ ہمیں ناکام کر دے گا تو اللہ کے یہاں ہم کیسے کامیاب ہو پائیں گے؟ ذرا سوچ سکتے ہیں. لیکن اب دھیان سے سنیے، غور سے سنیے. آپ نے کچھ بھی نیکی کی لیکن اگر آپ ایمان پہ نہیں مرے تو بہت نقصان ہے. آپ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے، ہمیشہ جہنمی میں پڑے رہیں گے، ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب سنیے، جن کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے بہت سی وجوہات ہے، ایک وجہ سن لیجئے. اللہ اکبر. یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ اللہ سید الاولیاء کہہ لیں، اپنے زمانے کا ولیوں کا سردار کہہ لیں، جسے دنیا حضرت فضیل ابن عیاض کے نام سے جانتی ہے. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میرا ایک شاگرد تھا، بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عابد زاہد تھا. جب اس کے انتقال کی خبر مجھے ملی کہ وہ بہت سیریس ہے، نزا کے عالم میں ہے، سکرات کے عالم میں ہے، تو میں نے سوچا میرا شاگرد بھی ہے، بڑا علامہ ہے، بڑا حدیثوں کا یاد کرنے والا ہے، بڑا نیک ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے. تو ایسے میں اس کے پاس گیا. جیسے گیا تو اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، نزا کا عالم تھا، سکرات کی کیفیت تھی. میں سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا. جیسے سورہ یاسین پڑھنے لگا تو اس نے کہا بند کرو یہ سب. اس نے کیا کہا؟ بند کرو یہ سب. میں نے فوراً قرآن بند کر دیا. شاید نزا کے عالم میں ہے، اس کو ہوش نہیں ہے، تو میں نے قرآن بند کر دیا. پھر اس کو میں نے کہا کلمہ پڑھو بھائی، کلمہ پڑھو. اس نے کہا معاذ اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. اس نے کہا یہ سب میں نہیں پڑھتا، یہ سب غلط ہے، کلمہ ولمہ سب غلط ہے، اور اس نے سب انکار کر کے کافر ہو گیا. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں اتنا بڑا تہجد گزار، اتنا بڑا حدیثوں کا عالم، اتنا بڑا پرہیزگار متقی، جب وہ کفر پہ مرا میں اتنے صدمے میں ڈوب گیا کہ اس صدمے میں 40 دن تک اپنے گھر کے باہر نہیں نکلا. کتنے دن تک؟ 40 دن تک اپنے گھر کے باہر نہیں نکلا. روتا رہا اللہ سے دعا کرتا، اللہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار، وہ کافر ہو کر کے مر گیا. کافر ہو کے وہ کیسے کافر ہوا؟ وہ کیوں کافر ہوا؟ تو نے اس کا ایمان کیوں چھینا؟ کیا وجہ ہوئی؟ اللہ مجھے بتانا، وہ کافر کیوں ہوا؟ وہ کافر کیوں ہوا؟ تو ایک دن اللہ نے مجھے خواب دکھایا. میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا رہے ہیں. میں نے کہا او دشمن خدا، تو تہجد پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، حدیثوں کو یاد کرتا تھا، علامہ تھا، عالم تھا، یہ تھا وہ تھا وہ تھا، تو بتا کیسے کافر ہوا؟ اس نے کہا فضیل میرے اندر 3 برائیاں تھیں، 3 گناہوں کی وجہ سے مرتے وقت میں کافر ہو گیا. میرے 3 گناہ مجھے لے کر کے ڈوب گئے. تہجد بچا نہ سکی، نمازیں اور سجدے بچا نہ سکے، تلاوت قرآن کرنا میرے کام نہ آیا. 3 گناہوں نے مجھے برباد کر دیا. فضیل بن عیاض نے کہا مجھے بتاؤ تیرے 3 گناہ کون سے تھے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ لوگ اس سے بچے. اس نے کہا پہلا گناہ جس کی وجہ سے میں کافر ہو کر کے مرا، پہلا گناہ کہ میں چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے لوگوں میں جھگڑا لگاتا تھا، لڑائی لگاتا تھا، چغلی کرتا تھا. ہنسنے کی بات نہیں ہے، آج کل لوگ چغلی کو گناہ نہیں سمجھتے. ساس بہو کا جھگڑا چغلی کی وجہ سے، دیورانی جٹھانی کا جھگڑا چغلی کی وجہ سے، بھائی بھائی کا جھگڑا چغلی کی وجہ سے، پیر پیر کا جھگڑا چغلی کی وجہ سے، مدرسے کا جھگڑا چغلی کی وجہ. اگر چغل خور دنیا سے ختم ہو جائیں 95% مسلمانوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے نمازی، بڑی داڑھی، بڑی ٹوپی، خوبصورت امامے اور یہ اور وہ چغلی کر رہے ہیں. چغل خور ہے، چغل خور. اور آقا فرماتے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. مالک جنت نے کہہ دیا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، مطلب نہیں جائے گا. چغلی کرتے ہو، پیروں کے کان بھرتے ہو، ساس کے کان بہو بھر رہی ہے، جٹھانی کے کان دیورانی بھر رہی ہے. بولو یہ کرتے ہو، بھائی کے کان بیٹا بھر رہا ہے، بھائی کا کان چھوٹا بھائی بھر رہا ہے، بڑا بھائی بھر رہا ہے، باپ کے کان کوئی یہ جھگڑا لگا رہے ہو. وہ اتنا بڑا عالم کہتا ہے چغلی کرتا تھا، چغلی. اس چغل خوری کی وجہ سے کلمہ منہ پہ نہیں آیا. اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو نا بھائی،
ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے, مجھے نہیں معلوم کون کیا کرتا ہے, مجھے غیب کا علم نہیں ہے, میں کوئی ولی کتب ابدال نہیں کہ صاحب کشف ہوں, میں تو تم سے بھی زیادہ غیر گزرا گرا پڑا آدمی ہوں, ایک سادہ سا مسلمان ہوں, چھوٹا سا مسلمان ہوں, لیکن اپنے آپ میں مرنے کا تصور کرو اور پھر سوچو کہ کتنی چگلی کرتے ہو. دن میں اگر 24 گھنٹے نا تو 24 گھنٹے میں کم سے کم 6 گھنٹے ہماری چگلی میں گزرتے ہیں, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی. ارے جانور بھی چگلی نہیں کرتے یار میرے بھائی, جانور بھی. امام غزالی کے کتاب میں پڑھ رہا تھا, اس کا نام تھا تفسیر سورہ یوسف. امام غزالی نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مار پیٹ کے ان کو کنویں میں ڈال دیا, کنویں سے کسی نے نکالا تو بیچ دیا, اور اس کے بعد پکڑ باپ کے پاس روتے ہوئے آئے, کہنے کہ ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. تو ابا نے پوچھا کون سا وہ بھیڑیا تھا نالائق جو میرے بیٹے کو کھا گیا؟ تو چند دنوں کے بعد گئے اور جنگل میں سے کسی بھی بھیڑیے کو پکڑ کے لگا, یہی بدماش تھا جس نے آپ کے یوسف کو کھایا. تو یعقوب علیہ السلام روتے روتے کہنے لگے, او بھیڑیے تجھے میرے بیٹے میرے معصوم پہ رحم نہیں آیا؟ تو میرا بیٹا کھا گیا. تو چونکہ آپ نبی تھے تو جانوروں کی زبان نبی جانتے ہیں, تو بھیڑیے نے نبی سے کہا, اے اللہ کے نبی آپ جانتے کہ آپ بھی نبی ہے, آپ کا یوسف بھی نبی ہے, ہم نبی کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ اللہ نے حرام کیا ہے, اللہ نے حرام کیا جانوروں پر کہ وہ نبی کو کھائے. جانور کبھی نبی کو نہیں کھا سکتا, مٹی کبھی نبی کو نہیں کھا سکتی. میں نے آپ کے یوسف کو نہیں کھایا. تو پھر آپ نے کیا کہا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا میرا بیٹا؟ کہا مجھے معلوم ہے کیا ہوا, سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا, میں نے دیکھا. کہا بتانا کیا ہوا؟ کہا نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں بھیڑیا ہوں مگر چگل خور نہیں, میں بھیڑیا ہوں مگر چگل خور نہیں, میں نہیں بتاؤں گا. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی. امام غزالی لکھتے ہیں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا ولیوں کی وفا کی وجہ سے, تو یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا چگلی نہ کرنے کی وجہ سے. جانور چگلی سے بچے تو وہ جنت میں جائے, انسان چگلی سے بچے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو فضیل بن عیاض کہتے اس نے پہلی وجہ کیا بتائی کہ میں چگلی کرتا. چگلی مطلب ادھر کی بات ادھر, ادھر نہیں کرنا, جہاں سنو وہیں بھولو. مومن کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں, قبرستان سے جیسے مردہ دفن کر کے نکالا نہیں جا سکتا ویسے مومن کے سینے میں راز آ گیا, اب اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. اور فائدہ کیا ہے؟ مخلوق کی خوشی کے لیے, چاپلوسی کے لیے خدا کو ناراض کرتے ہو, اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہو. توبہ کرو, نہیں کرنا چگلی. نمبر 2, فضیل بن عیاض کہتے ہیں اس نے مجھے دوسری بات بتائی کہ میں لوگوں سے حسد کرتا تھا, میرے دل میں حسد تھا, کسی کا اچھا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. ایسے ہی ہے نا, اپنے آپ میں ڈوب کے سوچئے, مرتے وقت کلمہ زبان پہ نہیں آئے گا حسد کرنے والوں, نہ حج کام آئے گا, نہ تلاوت کام آئے گی, نہ کلمہ پڑھنا کام آئے گا. حسد دلوں کے اندر ہے. ڈوب کے اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو نا کہ دل میں حسد ہے. کسی بھائی, سگے بھائی کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوتے تو تمہیں برداشت نہیں ہوتا, کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے تمہیں برداشت نہیں ہوتا, کسی کا کاروبار اچھا چلتا برداشت نہیں ہوتا, کسی کو عزت ملتی برداشت. حسد تو یہاں تک پہنچ گیا کسی کی اچھی تقریر بھی تم سے برداشت نہیں ہوتی, امام کا مسجد کے امام کا بائک پہ گھومنا بھی تم سے برداشت نہیں ہوتا. یہ حسد کا, جو قوم اپنے امام سے حسد کرے, ارے جو عوام سے حسد کرے اس کے منہ پہ کلمہ نہیں آتا, جو امام سے اور سیدوں سے حسد کرے گا اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے؟ ذرا غور تو فرمائیے نا. آج اماموں سے حسد, سیدوں سے حسد, پیروں سے حسد, بھائیوں سے حسد, حسد ہی حسد میں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسد کرنے والے کا مطلب کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں جلنا, یعنی اللہ کسی کو دے رہا ہے تمہیں برا لگ رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تم اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو. تم کس پہ اعتراض کرے؟ ہاں, جو مولوی صاحب پہ اعتراض کرے وہ شریف نہیں ہوتا, جو اللہ پہ اعتراض کرے اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا. اور یہ کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ پہ اعتراض کرو گے تو تمہارے حسد کی وجہ سے اللہ کسی کو دینا بند کر دے گا؟ من کرے گا؟ نہیں کرے گا. جب اللہ تمہارے حسد کی وجہ, آقا فرماتے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کسی سے حسد, دیکھیے اس کے مقدر کا اس کو ملے گا,
میرے مقدر کا مجھے ملے گا، میرا لقمہ کوئی نہیں لے جائے گا، کسی کا لقمہ میں نہیں کھاؤں گا، اس کے حصے کی عزت اس کو ملے گی، میرے حصے کی عزت مجھے ملے گی، اس کے حصے کی اولاد اس کو ملے گی، میرے حصے کی اولاد مجھے ملے گی۔ حضور مفتی اعظم کہتے ہیں تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی، تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی، لے آئے حصہ جو شاہ و گدا مدینے سے، سب حصہ لے کر پھر بھی تجھے کم ہوگا۔ ایک بات کو، کیا اللہ کے یہاں پاؤ بھر نعمت ہے؟ کیا اللہ کے یہاں پاؤ بھر عزت ہے معاذ اللہ؟ کہ اگر پاؤ بھر یاسین باپو کو مل گئی تو امین القادری کے لیے ختم ہے؟ پاؤ بھر رزق ہے کہ سید کو پاؤ بھر رزق مل گیا تو امین القادری کو نہیں ملنا؟ پاگل ہوئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے، کتنا بڑا، کتنا بڑا، کتنا بڑا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اولین اور آخرین دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر سب اپنی اپنی منہ کی مرادیں مانگے، یہ دے دے، 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 سب مانگ لیں اور اللہ سب کو اس کی من کی مراد دے دے۔ اللہ کا خزانہ کتنا بڑا ہے، سنو میرے اللہ کا خزانہ کتنا بڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں سارے اولین اور آخرین پوری کائنات مل کر ایک میدان میں جمع ہو کر اپنی ہر مراد مانگے اور اللہ سب کو ہر مراد دے دے تو اللہ کے خزانے سے کتنا کم ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں سمندروں میں سوئی ڈبا کر نکالنے سے جتنا کم ہوتا ہے اتنا بھی اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا۔ سب کو دینے کے بعد، جب سب کو دینے کے بعد اللہ کے یہاں اتنا بھی کم نہیں ہوگا تو پھر جلتے کیوں ہو؟ اگر امین القادری کو عزت ملتی ہے تو اس سے زیادہ عزت تو آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کی چھین کے مجھے دے؟ چھین کے دینا بخیلوں کا کام ہے، وہ پہلی بات دے کے چھینتا نہیں۔ جب تک کہ لوگ بدماشی نہ کرے وہ نہیں چھین۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ خود وہ ایسے حالات پیدا نہ کریں۔ اللہ نہیں چھینتا کسی سے نعمت، اس لیے کہ دے کے لینا یہ کریموں کی عادت نہیں ہے، اور وہ تو اکرم الاکرمین ہے، وہ تو وہ دے کے نہیں چھینتا تب تک جب تک انسان خود بدماشی نہ کرے، حالات ایسے پیدا نہ کرے، اللہ کبھی نہیں چھینتا۔ وہ دیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے دیتا ہے۔ ارے جب اس کا نبی اتنا کریم ہے، جس نے نبی کو کریم بنایا، وہ کریم بنانے والا کتنا بڑا کریم ہوگا۔ اس لیے حسد، یہ سوچا کرو اللہ اس کو دے رہا ہے نا، اس کو اور دے اور مجھے بھی دے، کوئی کمی ہے اس کے کھانے؟ حسد مت کرو۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ نعمت دیکھ کر جلنا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آقا فرماتے ہیں ہاتھ ملیں گے مگر سینے اندر سے جل رہے ہوں گے، قیامت کی نشانی۔ دو دوست آپس میں بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، چار دوست آپس میں پارٹی کرتے ہیں، لیکن آنکھیں پیار برسا رہی ہوتی ہے، اندر سے دل جل رہے ہوتے ہیں۔ جتنا دوست برا چاہتا ہے نا دوست کا آج کے دور میں، الا ماشاءاللہ، بلکہ جو دوست پالتے ہیں اب انہیں دشمنوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ دین نہیں ہے نا ان کے پاس، مذہب نہیں ہے۔ جو اپنے باپ کا وفادار نہ ہو وہ دوستوں کا کیا وفادار ہوگا؟ جو اپنی ماں سے غداری کرے وہ دوست سے کیا وفاداری کرے گا؟ یہ دنیا ہے، یہ بے وفا دنیا ہے، بہت کم ملتے۔ ارے جب امام حسین کو صرف 72 وفادار ملے تو ہم کون ہیں؟ ہمیں اگر 7.5 بھی مل جائے نا تو مقدر، لیکن یہ نہ سمجھنا، سب کو شک کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ کائنات میں 72 حسین کو ملتے تو پتا چلا کہ زمین وفاداروں سے خالی نہیں ہے۔ ملے گا ضرور اور ضرور ملے گا، لیکن اتنا ضرور ہے تو حسینیت قبول کر لے تجھے 72 ضرور مل جائے گا، مگر تو بھی تو حسین پاک کے رستے پہ نہیں نا، تو بھی تو حسین پاک کے رستے پہ نہیں نا۔ تیرا دل حسد کا جو ہے وہ معاذ اللہ کھاڑا بنا ہوا ہے تو حسد دل سے نکال دو، ورنہ مرتے وقت کلمہ نہیں آئے گا۔ اور حسد کرنے سے اپنا کوئی فائدہ، حسد کرنے والا بستر پہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، جس سے حسد کرتا ہے وہ سکون سے سوتا رہتا ہے۔ یہودی اسلام کیوں قبول نہیں کیے؟ حضور کے آنے سے پہلے وہ دعا کرتے تھے آخری نبی کے صدقے میں ہمیں کامیاب فرما، اور مکے والوں کو ڈراتے تھے آخری نبی آئے گا تو ہم تم پہ فتح پائیں گے۔ لیکن جب حضور آئے نا ان کو حسد ہو گیا، کیوں؟ ان کو لگا ہمارا حقہ پانی اب اس کی وجہ سے بند ہو جائے گا، تو انہوں نے حسد کیا، اور حسد کیا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حسد یہ چیز ہے، حسد سے بچو۔ 2 باتیں، نمبر 1 فضیل بن عیاض کہتے اس نے کیا کہا؟ میں چگلی کرتا تھا۔ نمبر 2 حسد کرتا، اور نمبر 3 وہ کہتا ہے مرتے وقت تو جو کلمہ نہیں آیا۔ تیسری اور آخری وجہ، مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی، بہت ڈاکٹروں کے حکیموں کے پاس گیا، کسی نے علاج نہیں کیا، کہا تیری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن ایک عیسائی حکیم کے پاس گیا تو اس حکیم نے مجھ سے کہا علاج تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ایک نسخہ ہے، ایک نسخہ ہے کہ تو سال میں 1 کٹورا اگر شراب پی لے گا
تو تیری بیماری تو ختم نہیں ہوگی، لیکن بیماری شراب پینے کی وجہ سے سال بھر تک کنٹرول میں رہا کرے گی۔ تو بس چگلی کرتا تھا، حسد کرتا تھا، اور اس کے کہنے پہ سال میں ایک مرتبہ شراب کا ایک کٹورا پی لیا کرتا تھا۔ ایک کٹورا شراب پینے کی نحوست ہے کہ جب مرا تو مرنے سے پہلے زبان پہ کلمہ نہیں آیا۔ جو ایک بار شراب سال میں ایک کٹورا پیے، مرتے وقت جب اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو روزانہ نشہ کرتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ میلاد مصطفیٰ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے، توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ 10 منٹ اور بڑھا دے، بول دے، تو کیا آپ کی اجازت ہے 10 منٹ بول دوں؟ حالانکہ بھیگتے وقت اچھا لگتا ہے، بھیگنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ بات پوری کر لوں، لیکن بھائی جان نے 10 منٹ کا کہا تو میں 10 منٹ ہی بول دیتا ہوں۔ تو حسد سے بچو، چگلی سے بچو، نشے سے بچو، اور آخری بات یہ کہ دیکھو اسلام کے جو قوانین ہیں ان قوانین کو فالو کرو۔ کامیاب ہونا ہے اس کو، جیسے مثال کے طور پہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر تم صاحب نصاب ہو گئے ہو تو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے 100 تمہارے پاس ہے تو اس میں سے 2.5 تم اللہ کی راہ میں غریبوں کو دے دو، مستحق کو دے دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ 97.5% میں نے رکھنا ہے، 2.5% اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ آقا فرماتے ہیں جو پوری زکوٰۃ نکال دیتے ہیں ان کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہ چوری نہیں ہوگا، وہ آگ نہیں لگے، وہ مال ڈوبے گا نہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا کیا؟ جو زکوٰۃ دے دے اس کا مال چوری نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مال چوری کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے زکوٰۃ نہیں دی ہوتی ہے۔ آگ کیوں لگتی ہے؟ ہم نے زکوٰۃ نہیں دی ہوتی ہے۔ اور مال ڈوبتا کیوں ہے؟ کوئی لے کے کیوں بھاگتا ہے؟ زکوٰۃ۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ جس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لے اس کے مال کو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ اور کتنا دینا ہے بھائی؟ صرف 2.5%، وہ بھی لوگ نہیں دیتے۔ میری قوم زکوٰۃ خور ہو گئی، غریبوں کا حق بھی کھا لیتے ہیں، 2.5% زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ کیا ہوگا؟ نمبر 1، اگر دنیا میں زکوٰۃ نہیں دو گے تو پھر وہ اس طرح ہوتا ہے، ایک سڑا ہوا آم اگر پورے آم کی پیٹی میں رکھو گے تو کیا ہوگا؟ ایک سڑا ہوا آم پورے آم کو خراب کر دے گا۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہے، اگر یہ مال کا میل تمہارے مال میں ملا رہا یہ تمہارے پورے مال کو برباد کر دے گا۔ سال بھر میں یا تو کاروبار ڈھپ ہو جائے گا، کوئی لے کے بھاگ جائے گا، چوری ہو جائے گی، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے پوری زکاتیں نکالی ہے، لوگ کووڈ میں دانے دانے کو محتاج تھے، لیکن پوری زکات نکالنے والے اللہ کے بندے کووڈ میں بھی دھندا کر رہے تھے۔ اور کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ کووڈ میں میں نے جتنا کمایا ہے اس سے پہلے میں نے اتنا کبھی نہیں کمایا۔ میں ایسے لوگوں کے چہروں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں سے ہمارے رابطے ہیں کہ انہوں نے کمایا۔ کاسمیٹک کی دکان والے مجھے بتا رہے تھے کہ لوگ ریلیف کے ذریعے سے اناج لے رہے تھے لیکن ہمارے یہاں سے برابر خرید رہے تھے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کی شان ہے، زکات پوری دو، اور نہیں دو گے تو پھر آخرت میں یہی پورا مال ازدہا بنا کر تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا، اور یہ تمہارے جسم کو کھائے گا، جسے زکات کا مال کہتے ہیں۔ اور یہ جو زکات کے مال ہے، سکے، درہم، دینار، اس کو آگ پہ تپا کر کے تمہارے جسم پہ داغا جائے گا، اور ازدہا تم بن کر کے مال جب تمہارے جسم کو کھائے گا اور نوچ رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں نہ کر، تو وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میری محبت میں تو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اور زکات ادا نہیں کرتا تھا۔ اس لیے اللہ نے اور دینا کتنا ہے؟ صرف 2.5%، اور اس پر بھی اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اگر تو 1 دے گا تو میں تجھے 10 دوں گا، اچھی نیت ہوگی تو 70 دوں گا، اور اچھی نیت ہوگی تو 700 دوں گا، اور اچھی نیت ہوگی تو میں تجھے بے حساب عطا کروں گا۔ یہ دنیا میں ہے، اور جو نیکی ہے وہ الگ ہے۔ اسی طرح حج کرنے میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں، حج فرض ہو جاتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو بیٹے کی شادی باقی ہے، ابھی تو پوتے کی شادی باقی ہے، ابھی تو وہ پلاٹ بکنا باقی ہے، ابھی تو وہ کھیت کا پیسہ دینا باقی ہے، اور اس میں باقی میں کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے؟ بڈھے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ بڈھے۔ اور بڈھے ہونے کے بعد آخری میں حج کرتے ہیں۔ حج میں بڈھوں کا کام ہی نہیں،
برا مت ماننا، حج میں بڈھوں کا کام ہی نہیں ہے. یہاں اتنا لوگ اچھلتے کودتے ہیں، ہم نے ابا کو حج کو بھیج دیا، اماں کو حج کو بھیج دیا. ارے حج کو بھیج دیا، بڈھا بڈھی کو تم نے اندر روانہ کیا، چلنے کے قابل نہیں. ان کا حج ان پہ بوجھ بنتا ہے. یہ ہمارے بھائی جان سے پوچھو، یہ ہر سال جاتے ہیں حج کے لیے، یہ دیکھتے ہیں کہ کمزور لوگ روتے ہیں، کوئی کنکری مارنے کے قابل نہیں. ایک بات بتاؤں، پہلے تو کوشش کرو حج جوانی میں کرو. حج کا اصل و لطف جوانی میں ہے. حج کا اصل و لطف جوانی. حج کا نام دوڑنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے. حج اللہ دے تو یہ مت سوچو کہ یہ کرنا وہ حج فرض ہو پہلے حج کرو. اور حج کس پہ فرض ہے؟ صاحب استطاعت. من استطاع الیہ سبیلا. صاحب استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ حج کا خرچ اٹھا سکے، اور جب غیر موجود رہے تو اپنے اہل و عیال جن کا نان و نفقہ اس پہ لازم ہے ان کا خرچہ پورا کر سکے اور حج کا خرچ اٹھا سکے اور حج کرنے کی طاقت رکھے، اس پہ حج فرض ہے. تو کتنے لوگوں پہ حج فرض ہے؟ نہیں کرتے، ٹالتے رہتے ہیں. حضور نے کیا ناراضگی سے کہا کہ جس پہ حج فرض ہو وہ حج ادا نہ کرے، یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصرانی ہو کے مرے. جلدی نیت کرو. پیسے کے چکر میں حج لیٹ کرتے ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کرو مالدار ہو جاؤ گے. ارے تو اپنی حیثیت کے مطابق 5-6 لاکھ خرچہ کر. حضور کہنے، حضور گارنٹی دے رہے ہیں حج کر مالدار ہو جائے گا. بلکہ آقا فرماتے ہیں حج اور عمرہ غربت کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یعنی مالدار بننا ہے تو حج عمرہ کرو، مگر اس نیت سے مت کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. ورنہ پتا چلا کہ چلو اب مالدار ہی بننا ہے تو قرضہ لے لو، اس سے مانگو. حج کے لیے مانگنا حرام ہے. حج کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے. عمرہ کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے، نہیں مانگ سکتے. اللہ نے دیا تو کرو، نیت کرو اللہ دے گا. اللہ کے دینے کو بہت انداز ہے. تو فرمایا جو حج فرض ہو حج نہ کرے، یا تو یہودی ہو کے مرے یا تو نصرانی. پہلی بات تو حج جوانی میں کر. حج کا مزہ ہے جوانی میں، چلنا پھرنا دوڑنا بھاگنا طواف کرنا مزہ ہے، لطف ہے، اور بہت مزہ آتا ہے حج کا. اللہ توفیق دے. نمبر 2، اگر جوانی میں کوئی نہ کر سکے مجبوری کی وجہ سے، بڑھاپے میں حج کو جائے تو گھر کا ایک جوان فرد اس کے ساتھ ضرور لگا. ایسے کسی کے بھروسے مت کر دو ماں باپ کو. کوئی نہ کوئی ایک جوان بیٹا ساتھ میں جائے. اور میں تو کہتا ہوں ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی حج کر رہا ہے تو ہزاروں حج اکیلے کے ایک طرف، اور ماں باپ کے ساتھ حج کرنے کا لطف ایک طرف. ہاں کر کے دیکھو. میں یقین جانے ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، میں بہت مرتبہ تنہا گیا، اکیلے گیا، لیکن جب میں میری امی کے ساتھ مدینہ منورہ گیا تو اس وقت تو جو لطف تھا اور جو عنایتیں تھی وہ اپنی جگہ تھی. امی کے ساتھ کربلا گیا تو کربلا میں جو عنایتیں تھی وہ لطف تھا وہ اپنی جگہ. کئی بار کربلا شریف گیا، مولا بادشاہ نے بہت نوازا. کوئی کمی نہیں میرے بادشاہ کے نوازنے میں، عطا کرنے میں. ہمیشہ دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں. لیکن جب امی کے ساتھ گیا تو مجھے امام حسین کا روضہ دائیں طرف، غازی عباس کا روضہ بائیں طرف، اور مجھے بیچ میں کھڑا کر کے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ تجھے امام حسین کی شہادت بیان کرنی ہے. اور میں نے وہاں بیان کیا. تو وہ دن میرے لیے میرے مقدر کے معراج کا دن تھا. پوری دنیا میں میں نے امام حسین کی شہادت پڑھی، وہ لطف نہیں آیا جو میں نے امام کے سامنے کھڑے ہو کر امام کو شہادت سنائی. اس کا لطف الگ تھا. ابھی بھی وہ بیان پڑا ہوا، وہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے، آپ اس کو. مجھے وہ لطف آیا. مجھے ایسا لگتا تھا ایک طرف سے مولا داد دے رہے ہیں، ایک طرف سے غازی کی داد مل رہی ہے، اور میں دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے بیان کر. تو ماں باپ ہے. سب سے بڑا مرشد اپنے ماں باپ ہے. ماں باپ سے بڑا اس دور میں کوئی مرشد نہیں. ماں باپ کی دعا وہاں پہنچاتی ہے جہاں کسی کی دعا نہیں پہنچاتی. اور آج ہمیں سب کی قدر ہے، جو اتنے بڑے مرشد ہیں ان کی قدر نہیں ہے. تو اگر یہ عنوان الگ ہے، 10 منٹ ختم ہو گئے. بس اتنا کہتا ہوں کہ اگر ماں باپ کو حج کو بھیجو یا بوڑھے لوگوں کو حج کو بھیجو، ایک جوان آدمی خدمت کے لیے کم سے کم ساتھ رہے. اور اگر ساتھ نہیں بھیجو گے تو پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ پھر ایک کام کرو، پھر ماں باپ کو امتحان میں مت ڈالو. معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کو امتحان میں مت ڈالو، کیونکہ وہاں جا کر ان کا احرام کھل جاتا ہے، کوئی باندھنے والا نہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بڑے میاں باہر بیٹھ کر کے، خیمے کے باہر بیٹھ کے بہت رو رہے تھے.
शायद यूपी बिहार बंगाल के थे भाई जानते हैं, यूपी में के कहीं थे। हम लोग पूछे बाबा क्यों रो रहे हो, तो वो बोले कि मेरी कंकरी नहीं हो पाई है, और चूंकि उनको पता है कि कंकरी नहीं होगी तो दम देना पड़ेगा, तो वो रो रहे थे। और इतनी पोजीशन उनकी नहीं लग रही थी कि वो वहां से चल के जा सके, क्योंकि ताकतवर नौजवान थक जाते हैं सफर हज में, लेकिन अब जो करना है वो अरकान करना है, दीन मुकम्मल हो गया है। कुछ अरकान ऐसे हैं जिसके करे बगैर हज कैसे हो सकता है। तो इसलिए अपने माँ बाप पर ये एहसान मत करो कि आप उनको आजमाइश में डाल दो। जवानी में हज करो, जल्दी करो, और अगर किसी वजह से ताखीर हो गई है, बूढ़ों के साथ जवान ज़रूर साथ जाएं, उनकी खिदमत करें, उसकी अपनी बरकत है। ज़कात के वक्त ज़कात अदा करो, हज के वक्त हज करो, नमाज के वक्त नमाज पढ़ो, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी से बाहर है, वो अल्लाह की ज़िम्मे करम की चादर से बाहर है, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी। नमाज के वक्त नमाज पढ़ो, कारोबार के वक्त कारोबार भी करो, अच्छे कारोबार करो, मेहनत करो कारोबार में, दीनदार बनो, मालदार बनो, क्योंकि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अगर लोगों के साथ जीना चाहते हो कि कान हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। उलमा भी कारोबार करने की कोशिश करें, तिजारत करें, अपने उलमा को करने दो अगर वो तिजारत। जब नबी तिजारत करते हैं तो नायबे नबी तिजारत क्यों नहीं कर सकता। जितने बड़े बड़े हमारे सब ताजिर हैं, हमारे जितने बड़े बड़े हैं सब ताजिर हैं। ये अभी तुम्हारी दकियानुसी फिक्र है कि इमाम मस्जिद तक रहे, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। रसूलुल्लाह ने तिजारत की, पहला सफर वालिद के मजार के लिए किया, 12 साल की उम्र में दूसरा सफर नबी ने तिजारत के लिए किया। नबी जितनी मर्तबा निकले मदीने मुनव्वरा से बाहर, ऐलान नबूवत से कब्ल जो है वो तिजारत के लिए निकले। सिद्दीक अकबर ताजिर, फारूक आजम ताजिर, उस्मान गनी ताजिर, मौला अली ताजिर, इमाम हसन ताजिर, इमाम हुसैन ताजिर, हजरत तलहा ताजिर, हजरत जुबैर ताजिर, अबू उबैदा ताजिर, बिलाल हबशी जैसे गुलाम को नबी ने तक ताजिर बना दिया। अब ये लंबी बात हो जाएगी, कैसे ताजिर बनाया पता है। अब बिलाल जाओ खजूर बेचो, हैं क्या करो, खजूर बेचो। मैंने ये बात अपने बुजुर्गों से सुनी है, ये रिवायत ऐसी है जो सीना बसीना मुश्तक आई है, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, मैंने अपने बुजुर्गों से। बिलाल से कहा बिलाल जाओ खजूर बेचो। बिलाल ने कहा यार सुलह ठीक है, अब खजूर बेचना है, खजूर बेचना है। तो जिन लोगों को कारोबार का तजुर्बा नहीं होता वो फंस जाते हैं, है ना, ऐसे ही है। तो बिलाल ने ले ली छोटी छोटी खजूरें, नाटी नाटी छोटी छोटी खजूरें, न शक्ल बहुत खूबसूरत, न कद बहुत ऊंचा, गोया कि यूं समझ ले कि तजुर्बा नहीं था, ले ली। अब लेके बेच रहे हैं, कोई खरीद ही नहीं रहा। क्यों? ना उसकी शक्ल वैसी, क्योंकि दूसरों की शक्लें बड़ी खूबसूरत हैं, और न उसका कद ऊंचा, वो तो छोटी छोटी नाटी नाटी। हुजूर आए तो देखा कि बिलाल फंस गए। सरकार ने फरमाया जो इसको खाएगा उस पे दिन भर जादू असर नहीं करेगा। हाँ, जो इसको खाएगा उस पे दिन भर जादू असर नहीं करेगा। लोग वहां गए और लेना शुरू, नबी की जबान से निकला, उसमें अल्लाह ने तासीर पैदा कर दी। आज भी जिसको बिलाल ने बेचना शुरू किया था कोई खरीदने वाला नहीं था। पूरी दुनिया में सबसे महंगी वही खजूर बिकती है जिसको अजवा कहते हैं। देखे ना सही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। तो नबी ने गुलामों को तक ताजिर बना दिया। और इसलिए तिजारत करो, मेहनत करो, मोबाइल पे गेम वेम मत खेलो, ये टाइम बचाओ। फेसबुक पे बैठने से बचो, यूट्यूब पर टाइम देने से बचो, मार्केट में टाइम दो, मेहनत करो, मालदार बनो। और हाथ नीचे की बजाय ऊंचा होना चाहिए अपना, किसी पे बोझ बनने की बजाय बोझ उठाने वाले बनो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। भीग के सुना भी और भीग कर बैठे भी रहे। भीगना कमाल नहीं है, भीग के बाद बैठना कमाल है। अल्लाह ताला आज का बैठना क़यामत के दिन की मुसीबतों से आपको महफूज रखे, हर मुसीबत से बचाए, हर बला से बचाए। अल्लाह दोनों जहान की खुशियाँ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।